اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، توجہ چاہوں گا، آپ ارب پتی ہیں، 500 آپ کے پاس ملازم ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، نوکر نوکر ہے، ملازم ملازم ہے۔ اب تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر، یعنی تم سیٹھ ہو، سامنے والا تمہارا نوکر ہے، کمتر ہے، تو تم اس سے نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ۔ نوکر سے بھی نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں سیٹھ ہوں اور یہ نوکر، جسے پروردگار نے مالک کونین بنا کر کے بھیجا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے خادموں کو خادم سمجھے ہی نہیں، بلکہ خادموں کو انسان ہی سمجھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کی عمر سے لے کر یا 10 سال کی عمر سے کم و بیش 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال تک، غلطیوں پر غلطیاں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 8-10 سال کے بچے سے غلطیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی غلطیاں مجھ سے ہوئیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن سرکار نے کبھی مجھے اوف بھی نہ کہا۔ اب بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ اف بھی نہ کہا، بلکہ حضرت انس کو ایسی ایسی دعائیں سرکار نے برکت کی عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، سب کے باغ میں ایک مرتبہ پھل آئیں، ان کے یہاں ڈبل مرتبہ، اولاد میں برکت، مال میں برکت، برکت ہی برکت۔ یہ حضرت انس کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ صحابہ کو جو بلندی اللہ نے عطا فرمائی، اس کی وجہ سب سے بڑی ایک یہ بھی تھی کہ وہ کبھی خود کو بہت بڑا تصور کرتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارتے تھے۔ تو فرمایا گیا دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اس سے بھی نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ۔ سیٹھوں کے سامنے تو ہر آدمی نرم ہو جاتا ہے، ملازمین کے سامنے، غریبوں کے سامنے نرم ہونا یہ ہے عاجزی۔ آپ کروڑ پتی ہو لیکن ملازم کو سلام کرتے ہو، آپ ارب پتی ہو کبھی ملازم کو چائے پیش کرتے ہو۔ میں دیکھیے کبھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا اپنے گھر کی بات پیش کر رہے ہیں، میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر، ایک ترغیب کی خاطر بتا رہا ہوں۔ میرے گھر کا دستور میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف تحدیث نعمت کی خاطر، اللہ جس کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے یہاں کام والی جب آتی ہے نا کام کرنے کے لیے، تو اس کے کام کے شروع کرنے سے پہلے میری اہلیہ اس کو چائے بنا کر کے دیتی ہے، یہ آج کا دستور۔ اور اگر کوئی کھانا، جیسے کہ ہماری کام والی مچھلی نہیں کھاتی اور ہمارے لیے کبھی گھر میں مچھلی بن گئی، تو اس کے لیے الگ سے کھانا بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، صرف ترغیب کے لیے۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہیں کہ جلال دکھا کر، بڑا پن دکھا کر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عزت حاصل کریں تو نہیں، اللہ نے بڑا پن عطا فرمایا ہے تو عاجزی اختیار کرو۔ کسی کو حقیر، ان شارٹ یہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ تو فرماتے عاجزی سے پیش آؤ، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم دولت یا رتبے کی بنیاد پر خود کو بڑا نہیں سمجھتے۔ اور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت میں تم سے بڑا ہے، توجہ چاہوں گا، آپ غریب ہیں، سامنے والا دولت کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس کے سامنے خود کو بڑا ظاہر کرو۔ یعنی کسی دولت مند کے سامنے یہ نہیں کہ وہ بھکاری ہوں، نہیں، اس کے سامنے الحمدللہ، اللہ کا شکر جس حال میں ہو۔ اور یہ کیفیت اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی۔ وہ کبھی بھی کسی بادشاہ کے سامنے، یا کوئی بادشاہ آ جاتا تو اس کے کپڑے کو دیکھ کر، اپنے پھٹے کپڑے کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے تھے یار یہ کتنا بڑا ہے، بلکہ اس کے سامنے یوں ہوتے تھے کہ میں جو پہنا ہوں اس کا مقابلہ تیرا کپڑا کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی کوئی اللہ کے ولی کسی دولت مند کے سامنے حقیر خود کو نہیں سمجھے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا، اللہ کا انہوں نے شکر ادا فرمایا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مالداروں کے سامنے بچ جاتے ہیں، ایک دم جیسے غریب مسکین۔ نہیں، بچنا ہے تو خدا کے سامنے بچو، جھکنا ہے تو خدا کے سامنے جھکو۔ اس نے جس حال میں رکھا ہے اس کا کروڑوں شکر ہے، ارب و احسان ہے۔ مالداروں کے سامنے خود کو حقیر نہ سمجھو، اگر حقیر بنانا ہی ہے تو خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بناؤ۔ اور جب کوئی خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور عاجز اور منکسر بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی مالدار کے سامنے یوں اکڑ کے رہو، نہیں، آپ مالدار سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر کوئی عہدے میں بڑا ہے اس کے رتبے کا خیال بھی کرو، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انٹرنل آپ کی فیلنگ، آپ کی غریبی کی وجہ سے اور سامنے والے کی مالداری کی وجہ سے یہ نہیں ہونی چاہیے یار میں کیا ہوں، یہ کیا، نہیں، تم جو ہو تم ہو، وہ جو ہے وہ ہے۔ تمہیں اللہ نے نہیں دیا، اسے اللہ نے دیا ہے، دینے والی ذات اسی کی ہے۔ تمہیں بچنا ہے تو خدا کے سامنے بچ جاؤ، اس لیے کہ کوئی بھی مالدار بڑا نہیں ہے۔ تم پیدا ہوئے تو تمہارے کانوں میں آواز پہنچا دی گئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بچو اس کے سامنے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا پیاری بات فرمائی، کیا پیاری بات فرمائی ہے
ارشاد فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ جب تم باہر جاؤ تو جس کسی کو دیکھو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو. جس کسی کو دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے. دنیا میں بھی اگر کوئی رتبہ ہم کو چاہیے، کوئی اسٹیٹس ہو، کوئی مقام چاہیے تو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. یوں ہی بڑا رتبہ نہیں مل جاتا. ایسے ہی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بے پناہ مشکل ہے. لیکن اگر کوئی یہ کر لے تو اللہ اسے بلندی عطا فرماتے. اب تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی میں تواضع کے بارے میں سماعت فرما لیں. ٹاپک بڑا لمبا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اسی ٹاپک پر تھوڑا سا آپ کو ڈیپ میں سمجھا دوں تاکہ کچھ چینجز اپنے اندر آپ لانے کی کوشش کریں. پہلی چیز آپ یاد رکھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرا نوکر پہلے مجھے سلام کرے. ہمیشہ کوشش کریں کہ نوکر کو پہلے آپ سلام کریں. یہ بہت ایزی فارمولا آپ کو بتاتا ہوں. کبھی کوئی امیر یہ نہ سوچے کہ غریب مجھے سلام کرے. ہر امیر یہ سوچے میں پہلے غریب کو سلام کروں. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مسجد کا خادم ہے، اس کی کیا حیثیت. بے تے سے بات نہیں کرنا، رسپیکٹ سے بات کرو، اچھی طریقے سے بات کرو. اور سب سے اہم بات، کھانے کے لیے جب بیٹھو تو صرف مالداروں کے ساتھ ہی نہ بیٹھو، کچھ ایسے غریب کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھو جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں اپنی عزت سمجھے اور آپ کے ساتھ کھا کر نکلے تو آپ کو دعائیں یوں دے کہ میں تو ان کے قریب بیٹھنے کے لائق نہیں تھا لیکن اتنے بڑے ہو کر انہوں نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی. تو مولا کو پیار آ جاتا ہے، تھوڑی سی بڑائی پر تو نے میرے غریب بندے کو عزت عطا فرمائی، میں سب سے بڑا ہوں، تو جب اس کو عزت عطا کرتا ہے تو میں بھی تجھے عزت عطا کر دیتا ہوں. یہ ہے پالیسی. یہاں تو سلام کرنے سے بھی آدمی رہ گیا اور مسافر کا تو چھوڑ ہی دیجیے. بڑی عجیب سچویشن ہے. خیر، اب قرآن کی روشنی میں سمجھیں تواضع کسے کہتے ہیں. اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المتواضعین سے فرمایا. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے فرما بردار مسلمانوں کے لیے. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ خالی عثمان غنی کے لیے بازو کو بچھاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ خالی عبد الرحمن ابن عوف کے لیے بازو بچھاؤ. یہ فرمایا کہ جو بھی مسلمان آپ کی پیروی کرتا ہے میرے محبوب اپنے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو، بچھا دو. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ حضور اپنے بازوؤں کو اس طرح سے بچھائے ہوئے تھے کہ حضرت بلال اس بازو کے دامن میں سہارا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے بچھائے ہوئے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ جیسے پناہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ غریب صحابہ جن کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ پہننے کو کپڑے تھے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، آپ دیکھیں حضور کا پیار ان کو اتنا ملا، اتنا ملا، اتنا ملا، اور حضور نے اپنے بازو ان کے لیے ایسے بچھا دیے، ایسے بچھا دیے کہ وہ جینا بھی حضور کے قدموں میں پسند کرتے تھے اور مرنا بھی حضور کے قدموں میں پسند کیا. بازو کو بچھاؤ، اپنے بازو کو بچھاؤ. اور حضور سے کیوں فرمایا؟ تاکہ امتی کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب میرا محبوب ہے. اگر اسے پیدا کرنا نہ مقصود ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. اور میں تو کہتا ہوں حضور کی بہت ساری صفات ہیں لیکن سب سے بڑا کمال جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ ہے محبوبیت کا مقام. حبیب انہی کو بنایا، حبیب انہی کو بنایا. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اتنا محبوب بنا لیا اپنے محبوب کو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. محبوبیت کا وہ مقام عطا فرمایا جس مقام پر کوئی نبی نہ پہنچے اور نہ کوئی رسول پہنچے. ان سے حضور نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا میرے محبوب اپنے بازوؤں کو بچھا کے رکھو اپنی بات ماننے والے مسلمانوں کے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر کے اندر فرمایا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ان سے نرمی سے پیش آؤ. اب حضور کیسی نرمی سے پیش آتے تھے آپ کو بتاؤں گا تو عقل دنگ رہ جائے گی. بتاؤں گا نا تو عقل دنگ رہ جائے گی. غلطیاں ہوتی ہیں، اپنے ملازمین سے بھی ہوتی ہے، ماننے والوں سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے. اور کبھی کبھی غلطیاں بڑی شدید ہو جاتی ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر بھی حضور سے رب نے فرما دیا تھا کہ نرمی برتو.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرما دیا تھا کہ اپنے مسلمان ماننے والوں کے لیے بازوؤں کو بچھاؤ. تو اب آپ دیکھیے یہ ہے غزوہ احد. اب غزوہ احد کے موقع پر ایک پہاڑ پر 70 صحابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ سنبھالنے کے لیے کہہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم اترنا نہیں. جنگ کو فتح میں تبدیل ہوتے دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے اتر گئے. خالد بن ولید اسلام قبول نہیں کیے تھے, انہوں نے یہ مورچہ خالی دیکھا اور پھر یہاں سے انہوں نے حملہ کیا اور کم و بیش 70 صحابہ حضور کی بات نہ ماننے کی وجہ سے شہید ہو گئے. جن صحابہ نے حضور کی بات اس اعتبار سے یعنی قصدن نہ ماننے کی غرض سے نہیں, اپنی سوچ کے اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ میں فتح تو ہو گئی ہے, اب یہاں رہ کر کیا, چلو نیچے اتر جاتے ہیں, اس اعتبار سے وہ نیچے اتر گئے. اور حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں مت اترنا, اس پر سے ان کی توجہ ہٹ گئی اور 70 صحابہ اس وقت شہید ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے ان شہید ہونے والوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی تھے, ان شہید ہونے والوں میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے, ان شہید ہونے والوں میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے, یہ سب تھے. جنگ پر پہلے مبلغ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. کتنا جلال آنا چاہیے. جو لوگ اترے اور مورچہ خالی کر دیا تھا جس کی وجہ سے اتنی شہادتیں ہوئیں, آپ اور ہم ہوں تو کیا کریں, ایسی غلطی کرنے والے کو سخت سزا دیں. لیکن قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر. ایسے موقع پر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فاعف عنہم, میرے محبوب ان کو معاف کر دو, معاف کر دو. سرکار نے معاف کر دیا. اب دیکھیے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر آدمی زبان سے کہہ بھی دے کہ میں نے تجھے معاف کیا, تب بھی سامنے والے کو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں معاف تو کر دیا لیکن ناراض تو نہیں ہوں گے, ابھی اندر ناراضگی تو موجود نہیں ہے. تو اب قرآن کا اسٹیپ دیکھیے, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاعف عنہم, میرے محبوب ان کو معاف کر دو. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ ہو حضور نے معاف تو کر دیا شان مصطفی کی بنیاد پر, لیکن کہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کی شہادت کی وجہ سے حضور کے دل میں کہیں ہمارے لیے غصہ تو نہیں ہے. تو رب نے اس کو بھی دور کرنے کے لیے فرمایا میرے محبوب فاستغفر لہم, ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو, یعنی معاف بھی کرو اور مغفرت کی دعا بھی کرو. اب یہاں بھی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ابھی بھی طبیعت کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا. تو رب نے فرمایا میرے محبوب وشاورہم فی الامر, ان سے ایڈوائز بھی لے لو, مشورہ بھی لے لو کہ اب آگے کا پروسیجر کیسے کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ بھی لیا. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اتنی بڑی غلطی کے بعد, اتنی بڑی کوتاہی کے باوجود بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے کتنے نرم تھے اور کس طریقے سے حضور ان کے ساتھ پیش آتے تھے. تو مراد یہ ہے کہ میرے محبوب ان لوگوں کے لیے نرمی برتو اور نرمی اور تواضع اختیار کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اپنے صحابہ سے محبت فرماتے, اتنی محبت فرماتے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو ایک حکم تو یہ آیا جو فرما بردار ہیں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دو. اب آگے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تواضع ایک یہ بھی ہے, تواضع ایک یہ بھی ہے. امام طبری کہتے ہیں کہ تواضع میں دین اور دنیا کی بھلائی پوشیدہ ہے. اگر لوگ دنیا میں اس کو استعمال کریں تو ان کے دل سے کینہ حسد ختم ہو جائے اور فخر و مباحات نہ کریں. یعنی اگر کسی کے اندر تواضع ہے تو اس کے لیے ایک آئینہ ہے کہ میں متواضع ہوں کہ نہیں ہوں, میں متواضع ہوں کہ نہیں ہوں, مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے. تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آئینہ سامنے رکھو اور تھوڑا سا دیکھو اپنے دل کے اندر, تھوڑا سا کہ دل میں کینہ ہے کسی کے لیے, دل میں کسی کے لیے حسد ہے, دل میں کسی کو حقیر جاننے کا جذبہ ہے, تو سمجھ لینا کہ بھائی آپ متواضع نہیں. اور اگر دل ان چیزوں سے خالی ہے, دل ان چیزوں سے خالی ہے کہ کسی کے لیے نہ حسد ہے, نہ کینہ ہے, نہ کسی کو حقیر سمجھنا ہے, تو بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے وہ دولت عطا فرما دی جسے تواضع کہتے ہیں, اور اس دولت کی بنیاد پر اللہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. بہت سارے واقعات بھی ہیں اور بہت سارے ارشادات بھی ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ بہت لمبی گفتگو اور دیر تک بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو, لیکن یہ کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتا دوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال سے صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا, مال سے صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا, اور بندے کا معاف کرانا اور معذرت خواہ ہونے سے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے.
اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے بندے کی تواضع اور انکساری سے اللہ اسے درجہ فضیلت میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے آپ بہت کچھ ہیں، کچھ نہ سمجھیں، بہت کچھ ہیں، آپ کو اللہ نے بلینر بنا دیا لیکن آپ کچھ نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو، نہیں میں تو ایک عام انسان ہوں۔ آپ شہرت کی بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن آپ خود کو کچھ نہیں، میں ایک عام انسان ہوں، جنرل انسان ہوں۔ آپ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں، خود کو کچھ نہ سمجھے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایسا بیہیویئر رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خود کو بہت کچھ سمجھنے لگے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اکڑنے لگے، تواضع کی جگہ پر تکبر اختیار کرنے لگے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے لیے سخت ترین عذاب اللہ عز و جل نے رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے چاہیے کہ کبھی اپنے اندر تکبر آنے نہ دیں، ہمیشہ تواضع اختیار کریں، کچھ بھی ہو۔ یاد رکھیے گا آج بھی سید الملائکہ ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، سید الملائکہ، سید الملائکہ ہیں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیکن آج بھی کانپتے ہیں وہ۔ اور جانتے ہو کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ چھیننا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ بہت سمجھنے والی چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو نعمت تو نے عطا فرمائی ہے وہ چھیننا نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے ابلیس کا حشر دیکھ لیا ہے۔ اتنا مقبول کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا وہ، اور سجدے اتنے کیے تھے کہ رائے کا دانہ رکھنے جتنی جگہ بھی نہیں، اتنے سجدے اس نے کیے تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اکڑتا ہے نا اسے ڈرنا چاہیے کہ دی ہوئی نعمت کو اللہ کب چھین لے نہیں معلوم۔ اس لیے جب نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت جبریل امین اسی لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اے اللہ جو نعمت تو نے عطا فرمائی ہے وہ کبھی چھیننا نہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر یہ چیز شامل ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمت کے زوال سے۔ تو پتہ چلا جو رب ہمارا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ جب کوئی عاجزی کرتا ہے تو وہ دیتا ہے، اور جب کوئی اکڑتا ہے تو اللہ اسے چھین لیتا ہے، اسے چھین لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جتنا آدمی اللہ کے سامنے جھکے گا، دیکھیں یاد رکھیے گا میں کس کے سامنے جھکنے کی بات کرنا ہوں؟ پھر ایک مرتبہ، ہاں اللہ کے سامنے، اس کا حکم سنو، جھک جاؤ، اس کے سامنے خود کو حقیر سمجھو، اکڑو مت اس کے سامنے۔ آدمی توبہ کیوں نہیں کرتا؟ ارے ابھی تو ٹائم باقی، کیا ٹائم؟ جھک جاؤ۔ آپ جانتے ہیں، اب سنیے آپ، جب کوئی اپنے آپ کو خوب بہت چھوٹا سمجھتا ہے، بہت کچھ ہو کر بہت چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ کیا کرم فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو ہر پہاڑ اونچا ہونے لگا، ہر پہاڑ اونچا ہونے لگا۔ قوم نوح کو اللہ نے جب غرق کیا طوفان کے اندر تو ہر پہاڑ خود کو اونچا، ہر پہاڑ اونچا ہونے لگا اور برتری کا اظہار کرنے لگا۔ کس اعتبار سے؟ کہ دیکھو زمین تو ڈوبے، ہم تو کھڑے ہیں نا، ابھی تک پہاڑ ہے نا تو ہم تو کھڑے ہیں۔ لیکن جودی پہاڑ نے عاجزی کا اظہار کیا۔ جودی پہاڑ ایک پہاڑ کا نام ہے جو چھوٹا پہاڑ تھا، وہ بالکل عاجزی کا اظہار کیا، میں تو چھوٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمام پہاڑوں سے زیادہ بلندی عطا فرمائی اور کشتی نوح کو اس جودی پہاڑ کے ساتھ ٹکرا دیا۔ پتا چلا آج بھی وہ پہاڑ جو اکڑے تھے ان کا نام کسی کو نہیں معلوم، لیکن جودی پہاڑ کا نام آج بھی سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ یہ جودی پہاڑ چھوٹا بن کر کے رہا تو مولا نے اس کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ ہر ایک کی زبان پر جودی پہاڑ کی بات موجود ہے۔ جھک کے رہو خدا کے ساتھ، کچھ نہ سمجھو، سب کچھ خدا کو جانو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں کلام کیا اسے بھی سنیے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں پر توجہ فرمائی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر کسی دل کو عاجزی کرنے والا نہ پایا۔
پھر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. پتہ چلا اللہ دل کو دیکھتا ہے، اور پروردگار کی نظر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر پڑی تو دیکھا کہ وہ کچھ خود کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بالکل ان کا دل عاجزی اور انکساری سے بھرا ہوا ہے. تو اب قادر مطلق ہو کر اب پروردگار حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ موسیٰ آؤ تم سے ہم بات کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بڑا تم سے بات کرنا چاہے کہ نہ چاہے، تم اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہو تو خدا تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. عاجز بن، اکڑ چھوڑ دو. جتنے بھی تاریخ میں اکڑنے والے ہیں وہ سب اکھاڑ دیے گئے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. دو چیزیں آج کی نشست میں آج خاص طور پر بالکل ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا بہت ہو جائے گا، ورنہ یہ 12 بجے تک کم و بیش جو ہے نا یہ ساری گفتگو چلتی، لیکن میں بہت زیادہ آپ کو وہ نہیں کرنا چاہتا. دو چیزیں ذہن میں رکھیں. بچھ جاؤ، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو اپنے رب کے سامنے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ بچھ جاؤ اللہ کے سامنے. اور یہ بات یاد رکھیں، عبادت صرف خدا کی ہوگی، عبادت صرف خدا. اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل حقیر اور کچھ بھی نہ سمجھو، کچھ بھی نہ سمجھو، بچھ جاؤ اس کے سامنے. دوسری چیز، اللہ بہت کچھ عطا کر دے، بہت کچھ عطا کر دے تو بھی خود کو کچھ نہ سمجھنا، اور کسی غریب کمزور عام انسان کو حقیر نہ سمجھنا. ارے یہ پھٹیچر ہے، یہ اس کی کیا، یہ ہمارے بازو پہ بیٹھنے کے لائق نہیں. جہاں یہ آپ کے ذہن میں خیال آیا، ڈریے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حال جیسا حال خدا تمہارا بنا دے اور اس کو تمہاری جگہ پہ لا کے بٹھا دے. اس کے دستے قدرت میں سب کچھ. تاریخ گواہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، پروردگار نے وہاں سے اٹھا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا. یہ قدرت کا کام ہے. اس لیے اس سے ڈرو. خود کو کبھی بہت بہتر، بہت اعلیٰ، بہت کچھ نہ سمجھیں، اور اللہ کے کسی مخلوق کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ کے بندوں کو حقیر نہ سمجھیں. وہ غریب ہے تو اسے اللہ نے غریب بنایا، اور تم اگر امیر ہو تو تمہیں بھی اللہ نے امیر بنایا. ہو سکتا ہے اس غریب کو کل اللہ امیر بنا دے اور تم کو اللہ کل غریب بنا دے. اس لیے اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں. اب مضمون کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اللہ کس بندے کو بلندی عطا کرتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے. تو کس بندے کو اللہ بلندی عطا کرتا ہے؟ جو عاجزی اور انکساری اختیار کرے. ہمیشہ چھوٹوں کو سلام کرنے کی عادت رکھو، غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھے. یہ نہیں کہ امیروں کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ عام طور پر غریبوں کو جو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، یہ قطعی طور پر نہ کریں. ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو گھر پہ دعوت میں بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں. آپ یقین مانیں ان کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. امیروں سے بھی ملو، ان کو بھی دعوت دو، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھو. یہ نہیں کہ آپ غریب کو عزت دو اور امیر کو حق نہیں. امیر کے ساتھ بھی تعلقات کا طریقہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کے اعتبار سے ان کو مقام دو، ان کو رسپیکٹ دو، ان کو عزت دو جو جس اسٹیٹس کے لائق ہے. انزل الناس علی قدر منازلہم کے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ جو جس اسٹیٹس کا ہے اس کے اعتبار سے اس کو رسپیکٹ دیں، لیکن خود کو اللہ کے سامنے عاجز اور انکساری کا مظاہرہ کریں اور اپنی زندگی کو تواضع کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں.